السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے کہ مسلمان کا عقیدہ کیوں کمزور ہو گیا ہے، کیوں انسان غفلت میں ہے، کیوں انسان بے چین اور پریشان ہے۔ ان تمام باتوں کا ایک ہی حل ہے اور ایک ہی سوال کا ایک ہی جواب ہے، وہ ہے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور ہمارا توکل۔ یہ تین ایک ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج کا مسلمان پریشان صرف اسی لیے ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔ ہمارے سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان کا عقیدہ ہمارے مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پختہ تھا۔ دین کا علم اتنا نہ ہونے کے باوجود، مختصر ہونے کے باوجود بھی اس پہ ادب و احترام تھا۔ قرآن پاک پڑھنا نہ آتا تھا لیکن قرآن پاک کا ادب کرنا آتا تھا۔ روزے نہیں رکھ سکتے تھے تو روزے داروں کا احترام آتا تھا۔ اگر کسی کے ساتھ بلائی و خیر نہیں کر سکتے تھے تو اتنا ضرور کرتے تھے کہ کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے تھے۔ تو لوگوں کا ایمان جو تھا وہ بہت پختہ تھا۔ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون سی آیت پڑھنی ہے، کون سا قرآن پڑھنا ہے، یا ہمیں قرآن کی کون سی صورت پڑھنی ہے، کون سا علم حاصل کرنا ہے، لیکن اتنا پتہ ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے اور اللہ ہی ہے جو حساب رکھنے والا ہے۔ جب نبی کا نام لیا جاتا تھا تو درود شریف نہ بھی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضرور آتا تھا اور ادب و احترام سے صدقے یا رسول اللہ کہنا آتا تھا۔ یہ انسان کا عقیدہ تھا۔ اب آج کل اذان ہو رہی ہے یا ذکر ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، اس صورتحال میں ہر انسان مصروف ہے۔ ادب ہے، احترام ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال میں اذان کے وقت کیا حکم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اس ٹائم کیا حکم دیا ہے، لیکن اس سب چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ ہم لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آزمائش کے متعلق جب میرے رب نے پہلے ہی قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے مال سے، اولاد سے اور ہر وہ چیز سے جو اس کو بہت عزیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی عمر کے دورانیے پہ کیوں نہ ہو، زندگی میں 3 سے 4 ٹیسٹ آپ کو دینے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کو پتہ ہے کہ اس کی آزمائش ہونی ہے، پھر بھی غفلت کے اندھیرے میں، جبکہ اس کو پتہ ہے اللہ آزما رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، کہیں پہ بھاگ رہا ہے، وہ مسجد کی طرف تعویذ دھاگوں کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں، تعویذ دھاگوں کے لیے بھاگ رہا ہے، دم درود کے لیے بھاگ رہا ہے، عالم کے پاس بھاگ رہا ہے، پیر و فقیروں کے پاس جا رہا ہے، درگاہ جا رہا ہے، زیارت جا رہا ہے، تعویذ لے رہا ہے، فلانا کام کر رہا ہے، تو لوگوں کے آگے رو رہا ہے، لوگوں کو سنا رہا ہے، لیکن غفلت میں ڈوبا ہوا انسان سجدہ نہیں کر رہا، رب کے آگے نہیں جھک رہا، رب سے فریاد نہیں کر رہا۔ کون سی ایسی طاقت ہے جو رب کی طاقت سے بڑی ہے؟ اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ رب کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ ہاں، اللہ نے کہا ہے کہ مدد لو قرآن سے، اللہ نے کہا حدیث کے ذریعے اپنی زندگی میں اپناؤ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج قرآن میں رکھ دیا ہے۔ مکمل ضابطہ حیات ہے تو ایک مکمل ضابطہ کتاب ہے جس میں ہر شے کے متعلق موجود ہے۔ اس کے علاوہ علماء کے پاس جانا، علماء سے سیکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنے کا بھی حکم ہے، صرف اللہ کی عبادت سیکھنے کے لیے، دین کو جاننے کے لیے، نہ کہ تعویذ دھاگوں کے لیے۔ ہاں، تعویذ بھی اگر آپ لیتے ہو تو اللہ کے کلام والا آپ لے سکتے ہو، لیکن جائز مقاصد کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ جو آپ کی بندشیں، رکاوٹیں، جو آپ لوگوں کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، ان سب صورتحال میں آپ رہنمائی بھی لے سکتے ہو، لیکن کسی چیز کے پیچھے بھاگتے بھاگتے رب کو بھول جانا یہ غلط ہے۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے عقیدہ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، وہ ہمارے اپنے سگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، سگی محبت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی بلائی و خیر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہر آزمائش رب کی طرف سے، اور رب ہی ہمیں نکالنے والا ہے۔ اور سب سے ضروری صبر، شکر، ہمت، برداشت، یہ اپنی زندگی میں شامل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر زندگی میں کوئی مشکلات پریشانی آ جائے تو اللہ کے سوا کسی کے آگے سر مت جھکائیں، مت شرک کریں، مت اپنے عقیدے کو کمزور کریں۔ زندگی میں بڑی بڑی آزمائشیں، بڑی بڑی چیزیں آئیں گی جو
جو لوگ سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے مخالف پائیں گے، اور جن کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہوتی وہی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ قدرت اور قانون کے کچھ دستور ہیں، کچھ جو اصول ہیں، ہمیں ان کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اپنے عقیدہ کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا عقیدہ آخرت جو ہے بہت ضروری ہے، آخرت کی فکر ضروری ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ سب فانی ہے، یہ سب ختم ہو جانا ہے۔ ہمارے عقیدے کی پختگی، عقیدہ ایمان اور عقیدہ ہی ضروری ہے۔ آئی ہوپ آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔